جی جی مفتی صاحب، آپ ایک چیز کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا ہمیں رہنمائی فرمائیے ہماری کہ الحاد کے حوالے سے جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے اندر ایک یہ چیز جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہیں، اور مسلمان اتنے سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہوتے، متشدد ہوتے ہیں بہت زیادہ. جیسے کہ اگر کسی کی کفر پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی مر جاتا ہے کفر کے اوپر، تو اس چیز کے حوالے سے اگر کوئی اسے ریسٹ ان پیس لکھتا ہے تو کوئی مفتی اگر یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ڈیسائیڈڈ جو ہے وہ کفر کے اوپر چلا گیا ہے، تو کہتے ہیں دیکھا یہ لوگ کتنے متشدد ہیں اور کتنے جو ہے وہ اس لائن کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، جبکہ الحاد سب کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلتا ہے. اس حوالے سے کیا وہ اصل میں سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں؟ الحادی فکر کے اعتبار سے تو ریسٹ ان پیس کہنا بنتا ہی نہیں کیونکہ ریسٹ ان پیس ہے نہیں ان کا. ہے ہی نہیں ان کے یہاں. مطلب کس پیس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اگلی زندگی تو ہے ہی نہیں آپ کے یہاں. وہاں تو ریسٹ ان ڈسٹ پیسز ان پیس کہہ لیں، ڈسٹ ان ہے. پیس. ریسٹ ان پیسز ہے، ریسٹ ان پیس نہیں ہے. تو اس لیے اگر وہ یہ کہتے ہیں کسی کی مرنے پر تو وہ دراصل اپنی فکر کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں. بھئی جب آپ کے یہاں آفٹر لائف کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو آپ کس لائف میں سکون کے ساتھ رہنے کی دعا دے رہے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ملحد آپ کو یہ دھوکہ دیتا ہے یا عام لوگوں کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھو مذہبی لوگ کتنے متشدد ہوتے ہیں اور یہ اپنے مذہب کے خلاف کوئی بھی چیز برداشت نہیں کرتے. ہم دیکھو ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، سیکولرزم میں سب کو ساتھ لے کر چلنے کا نظام ہے. میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ آپ سب کو ساتھ لے کر اس لیے چلتے ہیں چونکہ آپ کو کسی سے مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے. لیکن اگر آپ کی فکر کے خلاف کوئی دوسری فکر کھڑی کر دے گا تو پھر دیکھیں گے ہم آپ کتنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور کتنوں کو نہیں. مثال کے طور پر ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، آپ فرانس میں چلے جائیں. فرانس جو سیکولرزم کا جو فرانس میں ماڈل ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول کا ہے. آپ فرانس میں چلے جائیے اور فرانس میں آپ سیکولرزم کے خلاف کوئی چیز کر کے دکھائیں. مثلا آپ ایک پارٹی بنائیں پولیٹیکل اور یہ کہیں کہ بھئی دیکھو میری جو پارٹی کا موٹو ہے یا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ فرانس کا جو اسٹیٹ ہے وہ کرسچینٹی کی بنیاد پر چلے گا. اب مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے اور کتنے لوگ آپ کے خلاف ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پورا فرانس آپ کے خلاف ہوگا چونکہ آپ نے ان کے سیکولرزم کو چیلنج کر دیا، آپ نے ان کے بنیادی کانسٹیٹیوشن کو چیلنج کر دیا. اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ باقاعدہ منظم انداز سے اس طرح کی کوئی کوشش ایسے ممالک میں کریں تو آپ کو جیل ہو جائے. برداشت نہیں کیا جا سکتا چونکہ آپ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کام کر رہے ہیں. اب ایسی جگہ پر کہ جہاں کانسٹیٹیوشن کسی مذہب کا نہیں، وہاں آپ کسی مذہب کے ماننے والوں کو اگر سن رہے ہیں تو اس لیے نہیں سن رہے ہیں کہ آپ کے اندر وسعت ظرفی ہے، بلکہ اس لیے سن رہے ہیں کہ اس کی بات آپ کے کانسٹیٹیوشن سے نہیں ٹکراتی. جس دن وہ ٹکرائے گی اس دن دیکھیں گے. ہمارے یہاں کیا ہے مسلمانوں میں کہ جب ہم کوئی بات کہتے ہیں یا کرتے ہیں اور ہماری وہ بات ہمارے مذہب سے ٹکراتی ہے تو ہمارے علماء بیچ میں آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں کہہ سکتے. مثال کے طور پر ہمارے مذہب کا یہ حصہ ہے کہ ایک کافر اگر مرے گا تو جنت میں نہیں جانا، اس کو جہنم میں جانا ہے اگر وہ کفر پر مرا ہے. اب اگر آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں جو قرآن کریم سے ثابت ہے کہ جائز نہیں ہے، تو علماء تو بیچ میں آئیں گے، کہیں گے کہ تمہاری مسلمانوں کو گائیڈ کریں گے کہ تمہاری یہ بات مذہب سے ٹکراتی ہے لہٰذا یہ کہنا درست نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ سیکولرزم کے علمبردار بیچ میں آئیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یہ بات سیکولرزم ٹکرا رہی ہے، ہم اس کو الاؤ نہیں کریں گے. تو یہ کہنا کہ نہیں جی سب ویل اینڈ گڈ، اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو تازہ ترین. امریکہ میں اس وقت کیس چل رہا ہے ابورشن کا. ہوا یہ کہ یہاں پر سپریم کورٹ میں جو ججز ہوتے ہیں وہ پرماننٹ ہوتے ہیں، ان کی جو مدت ہے وہ ایکسپائر نہیں ہوتی ہے. ایک مرتبہ جج بن گئے سپریم کورٹ میں تو بن گئے، مرنے کے بعد ہی ہٹیں گے. اور یہ پھر یہ کہ ان کا امپیچمنٹ ہو جائے. تو اس وقت جو سپریم کورٹ میں جو ججز ہیں ان میں جو کنزرویٹو ججز ہیں ان کی تعداد کچھ زیادہ ہے اور جو لبرل ججز ہیں ان کی تعداد کم ہے. اس سپریم کورٹ نے آج سے کچھ دہائیوں پہلے ابورشن کے تعلق سے ایک فیصلہ دیا تھا کہ بھائی ابورشن عورتیں کرا سکتی ہیں، ڈزنٹ ریلی میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی مرضی، ان کا جسم ہے، ان کی مرضی ہے. اس طرح کا گویا کہ لبرلزم کو سپورٹ کیا گیا. جو کنزرویٹو ہیں امریکہ میں وہ ہمیشہ ابورشن کے خلاف رہے ہیں. تو اب جب کنزرویٹو ججز کی تعداد بڑھی تو انہوں نے اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ نے پہلے دیا تھا اس کو ریورس کرنا چاہا. لیکن ہوا یہ کہ قبل اس کے کہ فیصلہ آئے یہ بات لیک ہو گئی
کہ بھئی ایسا فیصلہ لکھا ہوا ہے، بس کو دینے کی دیر ہے۔ جیسے ہی وہ بات لیک ہوئی اور میڈیا میں آئی تو جو لبرل لوگ ہیں انہوں نے احتجاج شروع کر دیے، سپریم کورٹ کے سامنے دھرنے شروع ہو گئے اور ایک پورے امریکہ کے اندر عجیب و غریب ماحول ہو گیا۔ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کے کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا کہ سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آئے گا وہ حرف آخر ہوگا؟ کیا آپ کے کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا کہ سپریم کورٹ کو قانون کی انٹرپریٹیشن کرنے کا حق ہے یا اپنے دیے گئے فیصلے کو ریورس کرنے کا حق ہے؟ آپ احتجاج کر کے اس حق کو سپریم کورٹ سے کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہاں بھائی سپریم کورٹ میں اس وقت کنزرویٹیوز کی تعداد زیادہ ہے، کل کو اگر ہمارے لبرلز کی تعداد زیادہ ہوگی تو اس فیصلے کو ریورس کر دیں گے، لیکن فی الحال جو ہے ہم اس کو مانیں؟ کیوں نہیں مانتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے فیصلہ، اس لیے اس کو نہیں مانیں گے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لبرل ہو یا کوئی اور بھی ہو، سیکولر ہو، جب آپ ان کی خواہش کے خلاف بات کریں گے تو وہ ریزسٹ کریں گے۔ جب تک ان کی خواہش کے خلاف بات نہیں ہے تو کوئی ریزسٹنس نہیں ہے۔ اس ریزسٹنس نہ کرنے کو ان کی وسعت ظرفی نہ سمجھا جائے۔